صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کھڑا کیتا عرشات نبیانو کھڑا کیتا عرشات نبیانو دیوڑ سلامی شاہ جنو کھڑا کیتا عرشات نبیانو دیوڑ سلامی شاہ جنو کھڑا کیتا عرشات نبیانو دیوڑ سلامی شاہ جنو قوال بخشا گیا. قوالی آقا کو پسند نہیں ہے، لیکن نبی کی تعریف میں آقا جی کے میں جھوم جاتا تھا، لیکن دل کا سچا تھا، عام قوالوں کی طرح نہیں تھا. تو ہم نے آقا سے جیسے مناسبت تقاضا کرم سے پوچھا کہ میں عزیز قوال سے تھوڑی محبت رکھتا ہوں اللہ کیونکہ اس نے سین ایسے کھینچے ہیں کہ صورت انسان نور یزداں، صورت انسان نور یزداں. اور دوسرا سے نقشہ کھینچا کہ اس کے سر اس کے قدم میں، اس کے سر اس کے قدم میں، اس کے سر اس کے قدم، اور سب کے سر آقا کے قدم میں، کہ اتنے سر بن کے ایک محمد بنتا ہے. تو آقا جی سے کچھ تقاضا کرم میں معلومات لی، تو آپ نے کہا کہ قوالی تو جیسے بتایا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہم نے معاف اس کو کیا اس لیے کہ قوالی کا ہے، لیکن ہماری محبت میں وہ سچا تھا، ابھی وہ راحت میں ہے. قوال سارے قوال نہیں ہوتے، وہ آقا کی محبت میں واقعہ تھا. تو وہ ایسا ہی منظر کھینچتا تھا. اس کے قدم سنا ہوگا آپ نے، اس کے سر اس کے قدم، اس کے سر اس کے سارے سر جھک کر آقا کے قدم سے سارے سر جھک کے ایک محمد بنتا ہے. اس نے کہا ایک محمد بھی نہیں بنتا ہے بھائی، محمد علیہ السلام بہت دور ہے. ویسے کیونکہ عیسیٰ السلام کہتے ہیں لست اہلا ان احمل حذاءہ، میں اس چیز کی بھی لائق نہیں ہوں محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں. اور قرآن شریف میں جو یہ عظمت کے خلاف ہیں، قرآن سے بھی جو ثبوت ملتا ہے توحید بیان کرتے ہیں، آقا کی عظمت نہیں بیان کرتے. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوطور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو قرآن میں آیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار کے چلو، تم ایک پاک بستی میں چل رہے ہو، اللہ کا سامنا کرنا. ابھی اللہ کا سامنا نہیں بھی کیا تھا، جوتے خدا نے پہلے اتروا دیے تھے. یہ قرآن ہے. اور نبی کریم اتنے لاڈلے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کو قبول تھا. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ کیوں نہیں یہ باتیں کرتے؟ ان کے دل میں مرض ہے، اس لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کیا، ان کا برا حال ہے. نبی کریم نے خود میلاد شریف کروایا. اگر میلاد نہیں کہتے، تعریف خود کروائی آپ نے. حسان ابن ثابت کو ممبر پر چڑھایا، وہ تعریف کرتا تھا، آپ دعا دیتے تھے. ہاں جی. اور لڑکیوں نے گیت گائے جب نبی کریم مدینے میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا، یہ تمہارا اسرار ایک عذاب میں خدا نے ڈالا ہوا ہے. یہ سب کچھ تھا، لیکن نبی کی تعریف کو پسند نہیں کرتا تھا. اس اسرار کو یا بدبخت کو کہو یا جو بھی کہو، تم فیصلہ کرو کہ جب نبی کریم نے خود اپنی تعریف کرائی، کم از کم جو انہوں نے خود کرائی وہ تو کرانی چاہیے تھی. کبھی نہیں کرائی اس نے، کبھی نہیں کرائی اس نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تقاضا کرم مصطفیٰ سے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں. خدا نے اس کا سارا علم ضائع کیا، اس کو بدترین صورت میں دکھایا. اور انشاءاللہ اگر میں سچا ہوں، یہ چیز سچی ہے، تو پتہ کریں. کس سے پتہ کریں؟ نبی کریم کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو نبی کریم نے یہ باتیں دکھلائی ہیں. بتاؤ، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. میں نے جھوٹ بولنا، اسی میں چاہتا ہوں یہ بات جو اسرار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہٹ جائیں اسرار سے. اس کی تعلیم کو جہنم میں پھینکیں، ایک طرف کریں. جو نبی کریم کی عظمت کا قائل نہیں تھا، نبی کریم کی تعریف پسند نہیں کرتا تھا، ہاں جی، خدا نے اس کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اس کے پاس دیکھو چینل بھائی دکھاتے ہیں
کوئی تسبیح نہیں پکڑتا، حالانکہ تسبیح سنت ہے، نبی کریم کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے۔ ہاں جی، جب نبی کریم کے ہاتھ میں دیکھ گیا، ایک اور گیٹیوں پہ پڑتی تھی۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ گیٹیاں یہ تسبیح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا اس سے بہتر بتاؤں، منع نہیں کیا کہ گیٹیاں نہ پڑھ، کوئی الفاظ بتائے تو تسبیح سے تو منع نہیں کیا، یہی تسبیح گیٹیاں پڑھنا تسبیح کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچے، اسرار سے وہ ہٹیں اور نبی کریم کی عظمت کے قائل بنیں، تو اللہ تعالیٰ کرے ان کے دل اس طرف پلٹ آئیں عظمت رسول کی طرف۔ یہ میرا فرض ہے، جو چیز رسول سے ثابت ہو جائے، آقا جی سے، وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں امانت۔ کچھ امانتیں میں نے ابھی تک نہیں پہنچائی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کی اجازت آقا نے نہیں دی، بتا دیا ہے۔ جیسے تم اقبال کی تعریف کرتے دوسرے کرتے ہوں، تو اقبال نے خدا کے کلام کی توہین کی۔ اقبال نے کیا لکھا؟ بال جبریل لکھ کے اس فرشتے کی بے ادبی کی جو عاشق رسول تھا، جس کی خدا تعریف کرے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی زبردست قوت والا، مطاع امین، بہت فرمانبردار ہے اور امین فرشتہ ہے۔ اور آقا جی کے اتنے عاشق تھے، جب آقا جی براق پہ تھے تو کچھ وہاں جہاں رکاب پاؤں کی جگہ ہوتی اس جگہ کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ کتنی شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، ہاں جی۔ تو اس کی بے ادبی کی، اور خدا نے کہا یہ کافی ہے۔ قرآن نے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے شاعری نہیں سکھائی ان کو۔ اچھی چیز ہوتی تو خدا کہتا ہے شاعری سکھائی ہے، صحیح نہیں؟ خدا نے کہا شاعری نہیں سکھائی، قرآن کے الفاظ ہیں، ابن اختلاف نے وما ينبغي له، اور نہ ان کی شان شاعری کریں، تو بری چیز ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ اکا دکا شعر آپ نے کہے، یا وہ شعر آپ نے کہے اللہ کی حمد میں، اور شعر آپ نے کہے نبی کی تعریف میں، وہ شعر نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے کہ قرآن اور نبی کی تعریف کرتا ہے، ہاں جی۔ تو نبی کریم نے خود بھی اپنی تعریف کروائی ہے، وہ شعر نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ کہا ان من الشعر لحکمہ، شعر میں سے کوئی شعر اچھا ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن شاعری کو فروغ دینا، چینل دکھانا، شاعری فلانا مر گیا، دھماکہ مر گیا، یہ شاعری کرتا تھا، یوں کرتا تھا۔ شاعری میں اگر نقص نہ بھی ہو، جو قرآن کے پڑھنے میں برکت ہے شاعری میں ہو سکتی ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جو درود پاک کے پڑھنے میں برکت ہے شاعری میں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ جب خدا نے مذمت کی، قرآن نے مذمت کی، نبی نے مذمت کی، تو کبھی شاعروں کا ساتھ نہ دیں، نہ ان کو قبول کریں۔ اور دنیا کا بدترین اور طریقت والوں کے لیے ملعون اگر ادارہ ہے یہ BBC ہے، شیطان۔ یہ ان لوگوں کا تاثر دیتا ہے، لوگوں کو جنہوں نے خدا کو گالیاں دی۔ کافر اپنے بت کو گالیاں نہیں دیتے، تعریف کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس غالب نے اس کا شعر لوگوں کو سناتے ہیں، تاثر دیتے ہیں۔ اس نے کہتے مسجد میں گندگی دیکھی تو بھونکا، کا خدا بھی کا خانہ خراب ہے میری طرح، ایسا بولنا چاہیے تھا، خدا کی اتنی بڑی بے ادبی کرنی چاہیے تھی۔ اس کے شعر لوگوں کو سناتے ہیں، تاثر دیتے ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، میں بیمار ہوں، زیادہ بول نہیں سکتا۔ مطلب ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم سے نہ ہٹیں۔ جس تعلیم میں نبی کی تعلیم موجود ہو اور قرآن موجود ہو، تم کو دوسری تعلیم کی ضرورت نہیں۔ تو ان شاعروں کا ایسا برا حال ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، ان کے لا کر کتنی مذمت ہے۔ کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، ان کے پیچھے سرکش چلتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں، زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ اقبال نے بکواس کی، ہاں جی، عذاب میں خدا کے پڑا ہوا ہے، اور کسی تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کرے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا۔ اور اگر وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی تحقیق کرو پھر مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں ٹھوس باتیں کرتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، کبھی شاعروں کی باتیں نہ سنیں، چاہے نقص نہ بھی ہو، قرآن کے برابر اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی جی کہتے جو قرآن پڑھتا ہے دعا نہیں مانگتا، خدا دعاؤں والوں سے زیادہ اس کو دیتا ہے۔ بتاؤ، جو دروشی کثرت سے نبی پہ پڑھتا ہے، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم چاہتے تمہاری آنکھ سے زیادہ قریب ہو جاؤں سے؟ کہا ہاں۔ تو اللہ نے کہا نبی پہ درود پر میں آنکھ کی سیاہی سے بھی آگے آ جاؤں گا۔ اللہ
کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے۔ سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر، سلام آپ پر۔